بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر خواتین ونگ کی سیکرٹری اطلاعات محترمہ بلقیس رشید مناز صاحبہ۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کی اور آزاد کشمیر کی دوسری خاتون ایڈوکیٹ ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور بہت سینئر کارکن ہیں پیپلز پارٹی کی۔ محترمہ، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت کے اندر 2 سال سے اتحادی کے طور پر ہے، اور یہ اقتدار جو ہے یہ عام آدمی تک منتقل نہیں ہو رہا، تو کارکنوں کی آزاد کشمیر سے اس والے سے شکایات آ رہی ہیں۔ اس والے سے آپ بتائیں کہ ایسا کیا نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج اپنے فورم پر مجھے دعوت دی، اور تمام کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم عرض کرتی ہوں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے اس میں اقتدار میں 2 سال سے شامل ہونے کی بات ہے، اور یہ بات ہے کہ عام لوگوں تک اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا، تو سیاست کی صورتحال ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ بہت بہتر اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیاست اس وقت جو گورنمنٹ ہے، اتحادی گورنمنٹ ہے، اس میں اس طرح سے شاید ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، یا ان سے کام نہیں لیا گیا، جس وجہ سے وہ جو مفادات یا جو سہولیات یا جو فوائد یا ثمرات ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے اپنے کارکنوں تک پہنچ سکتے ہیں، شاید کارکن اس سے انفرادی طور پر تو محروم رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے جو پروگرامات لیے، جو سہولیات لیں یا جو پیکیجز لیے گورنمنٹ سے، میرا خیال ہے کہ وہ اتنے کافی ہیں کہ جب وہ تکمیل کے مراحل کر لیں گے، اس کو عبور کر لیں گے تکمیل کے مراحل کو، تو پھر ضرور ان چیزوں کے ثمرات عوام تک بھی پہنچیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ میں جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، وہ ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے فوائد حاصل کریں، یا اس طرح کے پروگرامات لیں، یا اس طرح کے پیکیجز لیں جو عام عوام کے لیے سہولت کا باعث ہوں۔ جیسے ہمارے آزاد کشمیر جو کہ پہاڑی ایریا ہے، اس میں سڑکوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہر MLA صاحب جو ہیں وہ اپنے علاقے کے لیے ہر دور میں یا ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ سڑکات رکھواتے ہیں، سکولز رکھواتے ہیں، ہاسپٹلز رکھواتے ہیں، ڈسپنسریز رکھواتے ہیں۔ یہ وہ اجتماعی مفادات کے کام ہیں جو جب پایہ تکمیل تک پہنچیں گے تو اس کا ثمر جو ہے لوگوں تک پہنچے گا۔ ہاں، انفرادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ اب انفرادی طور پر اگر کوئی شخص نوکری کی تلاش میں ہو، نوکری کرنا چاہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص پھر نوکری حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری اس ریاست کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر شخص کو جو ہے سرکاری ملازمت دے۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ لوگوں کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب سرکاری ملازمت میں وہ چارم نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ خود بھی لوگوں کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اور جو انفرادی فوائد جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچا، ان انفرادی فوائد کی بجائے اجتماعی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب فرض کریں کسی ایریے میں اگر لوگوں کو آنے جانے کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، سڑکیں نہیں ہیں، اچھے سکول نہیں ہیں، ان میں سٹاف نہیں ہے، اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، اس میں سہولیات نہیں ہیں، لوگوں کو یہ مطالبات کرنے چاہیے جو کہ اجتماعی مفاد کی بات ہوگی، لیکن اس سے انفرادی لوگ بھی فائدہ پائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کچھ حد تک تو درست ہو سکتی ہے، مکمل طور پر یہ درست نہیں ہے کہ عام لوگوں تک ثمرات نہیں پہنچے۔ اس وقت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر یعنی اس کی آرگنائزیشن کے لیے ایک گورنر باڈیاں تشکیل دی ہیں، تو تنظیم سازی کے لیے، تو آرگنائزنگ باڈیاں اس پہ پوری آزاد کشمیر سے اعتراضات آ رہے ہیں، خواتین کے بھی آ رہے ہیں، دیگر پرانے کارکنوں کے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کی خواتین کی جو تنظیم ہے، اس کو بھی اس آرگنائزنگ باڈی پہ اعتراض ہے؟ دیکھیں، خواتین بھی اسی طرح ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جیسے کہ ہمارے باقی مرد حضرات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ باڈیز پر جو اعتراضات ہیں وہ کچھ حد تک تو درست ہوں گے، لیکن بہرحال یہ پارٹی قیادت کا ڈومین ہوتا ہے کہ وہ کیا آرگنائزنگ کمیٹی بناتے ہیں اور کیا نہیں بناتے۔ اب جیسے آپ نے میرے انٹرو میں بتایا کہ میں سینئر ترین کارکنان میں شامل ہوں، عہدیدار بھی ہوں پارٹی کی، مجھے اس آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں رکھا گیا۔
مجھے ذاتی طور پر تو یہ اعتراض ضرور ہے، لیکن پھر میں یہ لیڈرشپ کے فیصلے کو اون بھی کرتی ہوں، کیونکہ پارٹیاں ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہیں، اور ڈسپلن کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کسی کمیٹی کی تشکیل دی ہے، کسی باڈی کی تشکیل دی ہے، اس کو اون کریں، وہ اگر پرفارم نہیں کر سکتی تو اعتراض کریں۔ لیکن کچھ اعتراضات جینون بھی ہوتے ہیں، اس میں اصل میں ہمارے جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، یہ آپ بھی چونکہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری جو سیاست ہے وہ قبائل میں تقسیم ہے، برادریوں میں تقسیم ہے اور علاقوں میں تقسیم ہے۔ اس طرح جب آرگنائزنگ کمیٹیاں بنتی ہیں، اس میں جب علاقوں کو اور برادریوں کو فوقیت دی جاتی ہے، اور میرے جیسے عام کارکنان جن کی بہت بڑی برادری نہیں ہوتی یا جن کے پیچھے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوتا، تو ان کو جب نظر انداز کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اعتراض کرنا حق بنتا ہے، اور جمہوری طرز عمل میں لوگوں کا اعتراض کرنا درست بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو جائز اعتراضات ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کی نظر سے مخفی ہوتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو ان اعتراضات کو پھر ان کو دور کرنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ تو اعتراضات بھی ہونے چاہیے، ان کو لیڈرشپ کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے، بلکہ ان کا فرض ہونا چاہیے جب کوئی اعتراض آئے اس کو اپنے طور پر ضرور تحقیق کریں، اگر وہ درست ثابت ہو تو اس کو ریموو کریں۔ تو ایسے تو اگر ہر شخص یہ چاہے کہ میں ہی اس باڈی کا ممبر بن جاؤں اور میرے ہی فیصلے کو فوقیت دی جائے اور مجھے ہی اس کمیٹی میں بنا کر میرے سے ہی فیصلہ کروایا جائے، تو یہ بھی شاید ممکن نہیں ہوتا۔ پارٹی قیادت جو ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے شاید فیصلے کرتی ہے، لیکن جہاں تک آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا تو مجھے بھی اعتراض ہے، لیکن میں نے اعتراض آج آپ کے فورم کے تھرو تو کر رہی ہوں، لیکن میں نے کہیں ریکارڈ نہیں کروایا۔ وہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ کی ظاہر ہے یہ کافی زیادہ آپ کی ممبرشپ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو آپ کے فورم سے شاید میرا اعتراض بھی پہنچ جائے کہ ہماری جو خواتین کے لیے آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی اس میں ایک ہی جگہ سے یا ایک ہی ضلع سے زیادہ لوگ رکھ لیے گئے اور دوسرے ضلعوں کو نظر انداز کیا گیا اور سینئر ترین لوگوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اب اگر آرگنائزنگ کمیٹیاں جو بنائی گئیں ان میں جو شامل لوگ ہیں ان کی ورتھ اگر صرف یہ سمجھی گئی کہ وہ کتنی تصویریں روز سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں پارٹی کے حوالے سے بغیر کچھ کیے، اگر یہ ورتھ ہے تو پھر ان حقیقی کارکنوں کو جنہوں نے ہر سردی گرمی میں اور مشکل اور اچھے حالات میں پارٹی کے ساتھ دیا، پارٹی کی طرف سے کبھی کموڈیٹ نہیں ہوئے لیکن پھر بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، پارٹی کے ساتھ موجود رہے، پارٹی کے موقف کی بات کرتے، پارٹی کو پروان چڑھاتے رہے، ایسے لوگوں کو نظر انداز جب کیا جائے گا تو اعتراض تو پیدا ہوں گے اور کیا بھی جاتا ہے۔ آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ یعنی برادری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ لیول سے پاکستان پی ایس ایف یعنی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، یعنی اس وقت آپ وکیل بھی ہیں، صبح اس میں آپ نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کئی مرتبہ آپ نے اپلائی بھی کیا، آپ سے بہت ہی جونیئر یعنی ممبران اسمبلی بن گئی تو آپ کو نہیں بنایا اس میں سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ برادری قبیلے کی وہی بات آتی ہے کہ آپ کا تعلق چھوٹے قبیلے سے ہے یا بڑے سے؟ مختصر جواب اس کو یہی ہے کہ ایسی ہی بات ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں جتنی پارٹیاں جو سیاست میں موجود ہیں یا سیاست کر رہی ہیں ان سب کی مدر پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہی فیصلے کرتی ہے اور ہمیں وہ اون کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو لیڈرز جو مانتے ہیں تو اون کرنے بھی چاہیے۔ تو وہاں تک جس کی ایکسیس ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں پر ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی چونکہ مختلف اوقات میں ان سے انٹریکشن ہوتی ہے، پھر ان سے رائے لی جاتی ہے، ان کا رائے کو فوقیت دی جاتی ہے، تو ان میں جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اگر جس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس کو سامنے لانا چاہتے ہیں اسی کی بات کو سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یا ان کی بات کو اس لیے بھی اون کیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مرکزی لیڈرشپ تک خود کوئی پہنچ جائے اور اس کی ایکسیس ہو جائے اور وہ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکے تو شاید ممکن ہے اس کا نمبر بھی آ جائے۔ تو میرا بھی یہی معاملہ ہے کچھ کہ میری ایکسیس کم رہی ہے، ان لوگوں تک میری بات کم پہنچی ہے، اور جو ہمارے الیکٹڈ لوگ آتے تھے وہ اپنے ہی سمجھ لیں کہ غور و فکر، نظر و فکر کے لوگوں کو یا اپنی برادری اور اپنے علاقے کے لوگوں کو چونکہ کموڈیٹ کرنا چاہتے تھے تو ویسے ہی ہوتا رہا، ویسے ہی چلتا رہا۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا اور پروگرام کے اختتام سے پہلے ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔